رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ۔ جمعے کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیں گے، اس لیے کہ تقوی الہی جہاں انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہیں انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ در واقع تقوی ایک طرف سے اس وسیلے اور ذریعے کا نام ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف تیزی سے لے کے آگے بڑھتا ہے، تو وہیں دوسری طرف اس سپر، شیلڈ اور ڈھال کا نام ہے کہ جو لوگوں کو برائیوں سے بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں جو اس کو انجام دینا ہے، تقوی ان ذمہ داریوں تک پہنچاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، حرام ہیں، جائز نہیں ہیں، تقوی انسان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تقوی الہی یعنی الہی نظام اور الہی سسٹم کو اپنائیں، الہی نظام کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ اپنانے میں مشکل نہ ہو، کیونکہ جب تک ہم الہی سسٹم کو پہچانیں گے نہیں اس وقت تک اپنا نہیں سکتے۔ لہٰذا جب بھی الہی سسٹم کو پہچانوایا جائے، الہی نظام کو پہچانوایا جائے، تو اس پہ ہم غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے ہم تقوی کی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ جو ہم کو اچھائیوں کی طرف لے کے جاتا ہوگا اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ قول کہ جس میں جب کسی شخص نے مولا سے وعظ کے لیے سوال کیا تو آپ نے پھر یہ جواب میں کلمہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں 30 اخلاقی پوائنٹس کی طرف متوجہ کیا۔ ان میں سے پہلے پوائنٹ پہ پچھلے ہفتے گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو آج اس ہفتے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ۔ طولانی امیدوں، طولانی خواہشات کی بنا پر توبہ کو، یعنی لوگوں کے بارے میں بتایا، پہلے وہ بتایا کہ بغیر عمل کے جنت کی نجات کی امید رکھتے ہیں، پھر کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں مت ہو جانا کہ جو طولانی امیدوں کی بنیاد پہ توبہ کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کبھی خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش سرزد ہو جائے، کہیں انسان کا پیر ڈگمگا جائے، کچھ اس سے خطا اور غلطی ہو جائے، تو بغیر کسی تاخیر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور لطف الہی سے سوال کرے اس بات کا کہ بارگاہ پروردگار میں اس کے توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا جائے، جس کے نتیجے میں کہ انشاءاللہ اس کا وہ گناہ بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور
پھر اس کو نیکیوں کی توفیقات ہوگی اور انشاءاللہ ان توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت لمبی لمبی آرزو ہوتی ہے، بہت لمبی لمبی تمنا ہوتی ہے، بہت لمبی لمبی خواہشات ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ انسان توبہ کرے۔ در واقع انسان کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان مطمئن نہیں ہے کہ مثلاً یعنی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہم مثلاً 1 گھنٹے حتماً زندہ رہیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ حتیٰ 1 گھنٹہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک لمحے کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آنے والے اگلے لمحے میں یقینی طور پہ ہم زندہ رہیں۔ کسی بھی لمحے کسی کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے تجربات بھی ہیں، لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، بہت زیادہ مسائل اور بہت زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بالخصوص آج کے زمانے میں جو بہت سارے بہانے اور بہت ساری چیزیں جو موت کو ہم سے نزدیک تر کرتی جا رہی ہیں۔ کسی انسان کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے ایسے افراد تھے جو ہم لوگوں کے درمیان تھے، بہترین زندگی گزار رہے تھے، کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ مثلاً عنقریب مرنے والے ہیں، لیکن یک بارگی 1-2 دن میں خبر ملتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر اس موت یا موت کی اس کیفیت، اس نوعیت پہ ہم کو یقین ہو جائے، ہمیں اطمینان ہو جائے، تو ایسی صورت میں گناہ کرنے کے بعد کیسے ہم اپنے توبہ کو لیٹ کر سکتے ہیں جب ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ اگلے لمحے ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ایسی صورت میں عقل مند انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو، جلد از جلد فوری طور پہ جتنی جلدی ممکن ہو استغفار کر کے اس گناہ کو معاف کروا لے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور استغفار کا دروازہ بند ہو جائے، پھر اس کو استغفار کے لیے مہلت نہ ہو، پھر وہ استغفار نہیں کر سکے۔ تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، بخشوانے کی پوری کوشش کرے، تاکہ اس کے گناہ جتنے کم ہو جائیں آخرت میں اتنا اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اسی لیے روایات میں توبہ جلدی کرنے کے لیے تشویق کی گئی ہے اور اس کی تاخیر سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خواہشات پہ بھروسہ اور تکیہ کر کے، خواہشات کی بنیاد پہ، امیدوں کی بنیاد پہ، امیدوں پہ بھروسہ کر کے توبہ میں تاخیر ڈالنے سے، اس کو لیٹ کرنے سے ڈرو، محفوظ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کا تعلق آج سے ہے، کل سے نہیں ہے، آنے والے کل سے، آنے والے دن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آج انسان کے ذات سے گناہ سرزد ہوا ہے، آج وہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو صاف کروا لے۔ کیونکہ دیکھیں، توبہ اور جو انسان کی امیدیں ہیں ان کے بیچ میں اگر بہت بنیادی فرق دیکھیں تو یہ 2-3 چیزیں ہم بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ توبہ کا تعلق ابھی تک کے حساب و کتاب سے۔ خوب ابھی تک انسان کیا کرتا ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ پالنے والے جو ہم کل کو نعوذ باللہ گناہ کرنے والے ہیں اس کے لیے ہم استغفار کر رہے ہیں، نہیں، پالنے والے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کے لیے ہم استغفار کر رہے ہیں۔ تو یعنی ابھی تک جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے آدمی استغفار کر رہا ہے۔ تو توبہ کا تعلق انسان کے ابھی تک کے حساب و کتاب سے، لیکن امیدوں کا تعلق آنے والے دنوں سے ہوتا، امید لگائے بیٹھتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اتنی لمبی زندگی ہوگی، یہ ہوگا، اور پھر یہی امیدیں اس توبہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، یہی امیدیں اس توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتی ہیں۔ ایک دوسری چیز، توبہ یعنی دین و آخرت کا راستہ۔ جب انسان دیندار ہوتا ہے، عاقبت اچھی کرنا چاہتا ہے، آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ جو آدمی آخرت کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتا ہوگا، اس کو سنوارنا نہیں چاہتا ہوگا، وہ کیوں توبہ کرے گا؟ توبہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو، آخرت اس کی کلیئر ہو جائے، آخرت کے لیے گناہ نہ بچے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے، عاقبت سے ہے، دین کے سسٹم سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کا سسٹم
نظام دین نے ہم کو دیا ہے، تو جتنا انسان کو دین کے نظام پہ بھروسہ ہوگا اتنا ہی توبہ پہ بھروسہ ہوگا، جتنا آخرت و عاقبت پہ یقین ہوگا اتنا ہی وہ توبہ میں جلدی کرے گا۔ لیکن جبکہ جو اس کے مقابلے میں طولانی امیدیں ہیں اس کا تعلق زیادہ تر عام طور سے دنیا سے ہے یا مادیت سے ہے۔ یہ دنیا کا راستہ ہے یا مادیت کا راستہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا و مادیت کا راستہ نہ اس کا کوئی بھروسہ ہے نہ وہ باقی رہنے والا ہے، جبکہ دین کا اور آخرت کا راستہ اس کا بھروسہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تیسری چیز کہ توبہ کا تعلق انسان کی حقیقی زندگی سے ہے۔ ایک طرف سے انسان ان گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہے کہ جو اس کی پریکٹیکل لائف میں اس سے سرزد ہو گئے ہیں، غلطی سے ہی صحیح لیکن انجام پائے ہیں۔ دوسری طرف سے انسان توبہ کے ذریعے آخرت میں عاقبت میں ان گناہوں کی جو سزا ملنے والی ہے اس سے معافی چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے۔ تو یہ بھی پریکٹیکل لائف ہے، حقیقی زندگی ہے، وہ بھی حقیقت ہے، دونوں حقیقت ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امیدوں کا تعلق خیالاتی زندگی سے، خیال ہوتا ہے انسان کو، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہوگا، کاش یہ ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ خیالی پلاؤ بہت زیادہ پکانے کے لوگ عادی ہوتے ہیں، تو وہ محاورہ ہے یہ جو اس معنی میں ہے کہ انسان بہت زیادہ خیال میں پروگرامنگ کر لی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، تو بہت زیادہ امیدیں اس سے وابستہ کر لیں کہ انشاءاللہ مثلا اتنی لمبی زندگی ہوگی، پھر ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق خیال سے ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ نہیں معلوم کل کو کون زندہ رہے نہ رہے، تو ابھی تو خیال ہے، جب رہیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ابھی سے ہم اتنے لمبے خیالی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا انسان کی جو بہت طولانی آرزو ہوتی ہیں، بہت دور و دراز کی جو آرزو ہوتی ہیں، انسان کے جو بھی امیدیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، یہ ساری چیزیں انسان کو اجازت نہیں دیتی ہیں کہ وہ فکر کرے۔ انسان کے فکر کی قوت کو، طاقت کو سلب کر لیتی ہیں، روک لیتی ہیں۔ انسان بہت زیادہ فکر نہیں کر پاتا ہے، بہت زیادہ فکر کر کے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ توبہ اس کے مقابلے میں وہ چیز ہے کہ جو گناہوں کو معاف کروا کے انسان کو توفیق دلواتا ہے کہ انسان دین پہ، اپنے مستقبل پہ، حقیقی زندگی پہ فکر کرے، سوچے۔ تو توبہ فکر کے راستے میں ذریعہ و وسیلہ بنتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امیدیں فکر کے راستے سے روکتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کو اس وقت فکر کے راستے تک نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ لہٰذا پھر وہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لمبے راستے کے لیے کہ جو انسان کو آخرت تک پہنچاتا ہے، اسی کلمات قصار میں آپ کا قول محفوظ ہے، من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد۔ مولا فرماتے ہیں کہ زاد سفر کم ہے، راستہ بہت لمبا ہے، سفر طویل ہے، اور جو مقصد ہے، منزل گاہ ہے، وہ سخت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے، ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے انسان کے اندر وہ توفیقات ہونی چاہیے کہ انسان زاد سفر، جس شکوے سے یا جس چیز سے، جس لفظ سے امام نے اپنی گفتگو شروع کی کہ ہمارے پاس زاد سفر کم ہے، جبکہ راستہ اتنا لمبا ہے۔ انسان کا راستہ جتنا لمبا ہوتا ہے اس حساب سے زاد سفر رکھتا ہے۔ اگر زاد سفر کم ہو تو انسان پھر کوشش کرتا ہے زاد سفر کو بڑھانے۔ زاد سفر یعنی جو راستے کی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، وہ جو دوسرے اخراجات ہیں، تو اب اگر کم ہوتا ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام توبہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے نیک اعمال، دوسری طرف سے جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کے ذریعے سے۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ توفیقات میں اضافہ ہو تو جو چیزیں بھی توفیقات کے لیے رکاوٹ ہیں ان سے اس کو لڑنا پڑے گا، اور یہ کام توبہ اور استغفار کے ذریعے سے انجام پائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے نصرت مانگے کہ پالنے والے تو ہماری نصرت فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں استغفار کر سکیں، پالنے والے تو ہماری مدد کر کہ ہم تیری بارگاہ میں آ کے
ہمیں توبہ کی توفیق عنایت، یہ ہم کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. جہاں ہماری دعائیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، یہ مال ہو، وہ دولت ہو، یہ مال دنیا ہو، وہیں پہ آخرت اور عاقبت کے لیے بہت ساری دعائیں ہونی چاہیے. ان میں سے ایک اہم دعا یہ کہ پالنے والے ہمیں استغفار کی توفیق عنایت فرما. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ سے ہم نصرت مانگیں، مدد مانگیں. دوسری چیز یہ، دوسرا مرحلہ کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے ہم توسل کریں، اور توسل کرنے کے بعد ان سے وہ رابطہ قائم کریں، اس رابطے کو مستحکم و مضبوط بنائیں کہ جب ان سے رابطہ بنے گا تو اللہ سے رابطہ بنے گا، کیونکہ یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. جب ان کو ہم اپنا وسیلہ بنائیں گے تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں توفیقات میں اضافہ ہوگا، گناہ کم ہوتے جائیں گے اور توبہ کی توفیق بڑھتی جائے گی، نیک اعمال بڑھتے جائیں گے، مجاز کو چھوڑ کے حقیقت کی دنیا تک ہم بڑھتے جائیں گے. جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس کے گناہ سے رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور امام غصہ ہوتے ہیں، امام کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم گناہ انجام دیں، امام کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر زیادہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم توبہ کریں اور گناہوں کو ترک کر دیں، تاکہ ہمارے وقت کا امام ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے وقت کا امام ہماری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، ہمارے وقت کے امام کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہماری وجہ سے، اور ہم اس سے زیادہ زیادہ نزدیک ہوتے جائیں. لہٰذا ایک روایت میں، ایک حدیث میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ میں مرتکب ہو جاؤ، دیکھیں حلال مشکلات ہے یہ مولا، یہ وہ امام ہے کہ جو مشکل کشا ہے، اور یہ وہ مشکل کشا ہے کہ جو صرف اس دنیا کے مشکل کشا نہیں ہے، اس دنیا کے بھی مشکل کشا ہے. یہ وہ مشکل کشا ہے کہ جو مشکل کشائی کا وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ انسان عمل کر لے تو مشکل میں ہی نہیں مبتلا ہوگا. لہٰذا وہ مشکل کشا ہماری مشکل کشائی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اگر گناہ میں مرتکب ہو جاؤ تو اس کو مٹانے کے لیے توبہ میں جلدی کرو، جلد از جلد توبہ کرو تاکہ گناہوں کو مٹا دو. دوسرے حدیث میں خود مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی توبہ کو لیٹ کرے گا وہ موت کے ہجوم میں خطرے میں ہے. وہ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر موت آ جائے تو پھر وہ اس خطرے سے دوچار ہو جائے گا کہ جو بغیر توبہ کے. خوب اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پہ مولا کائنات نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ بات بہت واضح اور کلیئر ہے کہ بہت لمبی امیدیں، بہت طولانی امیدیں انسان کے توبہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو توبہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں. انسان اگر اس کے ہاں خواہشات نفس ہوتی ہے تو وہ توبہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ میں وہ بلندی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، معنویت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سرسخت ترین دشمن تمہارا نفس ہے کہ جو تمہارے اندر، خود تمہارے اندر، تمہارے وجود میں پایا جاتا ہے. لہذا وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، خود زیادہ گناہ یہ بھی توبہ میں رکاوٹ، زیادہ گناہ کرنے سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. ان کے انداز، زندگی گزارنے کا انداز، بہت سارے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں. آخرت کے حساب و کتاب کے لیے وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور یقیناً بے شک ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی ان کو رحمت الہی، نعمت الہی، اللہ کے فیض و برکات سے دور کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہی انسان توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت اور نعمت اور فیض و برکات سے سرفراز ہو جائے گا. خوب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اول تو گناہ ہم سے سرزد نہ ہونے پائے، اور بالفرض اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ
کوشش کریں کہ جیسے ہی گناہ ہو فوری طور پہ ہم توبہ کر لیں۔ مولا حلال مشکلات، مشکل کشا ایسا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں نہیں بلکہ فوراً توبہ کر کے اس کو مٹا دیں، اس کو ختم کر دیں، اور اس توفیق کو پانے کے لیے اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کریں، بہت زیادہ گناہ نہ کریں، بہت لمبی لمبی امیدیں نہ رکھیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کر لیا۔ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کریں گے تاکہ اس پہلو سے بچنے کے لیے اس پہ ہم سب غور و فکر کر سکیں۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ بعض اوقات انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے گناہ ہے، یا بعض اوقات انسان اتنا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، مثلا غیبت، اتنا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بات بات میں دو چار غیبت کر جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کی ہے۔ یا بعض اوقات انسان بے توجہی یا گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، اس لیے گناہ کر ڈالتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ غور و فکر کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب رات میں اپنے بستر پہ جاؤ تو اپنا حساب و کتاب کرو کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا، بعد میں دوبارہ جب نگاہ ڈالیں تو شاید ہم کو احساس ہو کہ ہم نے یہ غلطی انجام دی، ہم نے یہ غلطی کی، ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اور حد اقل اس وقت انسان توبہ کر لے اور استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سمجھ ہی نہ پائیں کہ ہم سے گناہ ہوا اور روز محشر ہمارے سامنے گناہوں کا انبار ہو۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں گے؟ اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، پھر ہم کہاں سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر سکیں گے؟ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے کے حالات میں سب سے پہلی جو مناسبت ہے وہ آج کی تاریخ، یعنی ہم سب کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت باسعادت کی تاریخ۔ آپ سب کی خدمت میں ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ امام کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ امام کے مشہور ترین لقب سے یہ بات واضح ہے کہ امام رضا الہی، اللہ کو راضی کرنے کی بے انتہا کوشش و کاوش کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم کو دنیا میں بڑا ہوتا ہے کہ لوگ بڑا بننے کے لیے بعض اوقات چال فریب کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، بہت ساری مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری خرابیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ مال کو، کبھی اولاد کو، کبھی عہدے کو، ان چیزوں کو ذریعہ و وسیلہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں، بلند ہو جائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اللہ کو راضی کر لے جائے تو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا ہم کو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کے لیے جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کو ترک کریں، تاکہ ہم اللہ کی مرضی کو، اس کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اور یہ بہت اہم اور بہت بنیادی پوائنٹ ہے، اور ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم بار بار یاد کرتے رہیں، بار بار ہم اپنے سامنے لاتے رہیں، تاکہ یہ چیز ہمارے ذہن سے نہ نکلنے پائے کہ ایک ایک لمحے ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لے جائیں۔ موجودہ حالات حاضرہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے وقت کے اندر بہت جلدی ان سارے پوائنٹس پہ ایک مختصر سے جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ایران میں شہید قاسم سلیمانی کے قتل اور جو ان کو ٹیرر کیا گیا تھا، اس مسئلے میں تہران نے ان لوگوں کی پہچان کی ہے کہ جو لوگ اس قتل میں شریک تھے اور شامل تھے۔ تقریباً 40 نام سامنے آئے، جن میں سے
36 لوگوں کو پہچان لیا گیا ہے کہ جو قاسم سلیمانی کے قتل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شامل تھے، اور ان میں سر فہرست نام ہے ٹرمپ کا۔ لہٰذا ایران نے ٹرمپ کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا ہے اور انٹرپول سے مدد مانگی ہے کہ وہ ٹرمپ کی گرفتاری میں ان کی مدد کرے۔ اس مسئلے و مدعے کو دیکھ کے خود اس کے پس منظر پہ ایک طولانی گفتگو کی ضرورت ہے کہ مثلاً ایران کیسے یہاں تک پہنچا، وہ امریکہ کی جس کے لیے کل کوئی آدمی ایک حرف بھی بولنے میں ڈرتا تھا، وہ امریکہ کی جس کی دادا گیری چلتی تھی، جس سے دہشت میں لوگ تھے، جس کی چودراہٹ چلتی تھی، جس کی تاناشاہی چلتی تھی، لیکن آج ایران حق بیانی میں اور مظالم کے معاملے میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹ امریکہ کے خلاف بول کے لوگوں کو درس دیتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو امریکہ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، در واقع تم لوگوں کے خوف نے امریکہ کو اتنا اونچا بنایا۔ اور جہاں تک یہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں جس پہ ایک واقعی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، یہ 2 جملوں میں اور 2 الفاظ میں یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اس پہ بھی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ رسماً باقاعدہ طور پہ ایران نے دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کر دیا کہ ٹرمپ کتنا پست، ذلیل اور گھنونا انسان ہے، اور نہ یہ مسئلہ چونکہ بہت زیادہ صرف ٹرمپ سے ہی متعلق نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو امریکہ کی پالیٹکس کا ایک حصہ ہے، ورنہ خود امریکہ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، فلاں جگہ پہ فلاں کے خلاف کارروائی کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ جو امریکہ کی پالیٹکس میں صاف دکھ رہا ہے۔ مسئلہ صرف ٹرمپ کے وارنٹ کا نہیں ہے، در واقع یہ امریکہ کے لیے وارنٹ، در واقع یہ امریکہ کی تاناشاہی یا اس کے جو مظالم ہیں ان کے چہروں سے نقاب کا اتار دینا ہے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہر ظالم کو اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک بہت عجیب خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ آذربائیجان کے پائیتخت باکو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ایک مسجد تھی کہ جس کو توڑنے کے لیے مسلسل کئی سالوں سے حکومت نے کوشش کی تھی اور نہیں توڑ پائے تھے۔ گزشتہ ہفتے اس مسجد کو شہید یا منہدم کر دیا گیا ہے۔ آذربائیجان میں یہ سلسلہ ہے اور مسلسل ہے، کئی مسجدوں کو وہ بند کر چکے ہیں، کئی مسجدوں کو شہید کر چکے ہیں، توڑ چکے ہیں، کئی مسجدوں کو توڑ کے اس کی جگہ پہ دوسری جگہ چیزیں بنا چکے ہیں، یا کئی مسجدوں کو تبدیل کر دیا ہے، ویسے ہی ہے لیکن اس میں نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے، نماز بند ہو گئی ہے اور دوسرے چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو در واقع اسلام کے خلاف ہے، اور یقیناً انشاءاللہ کبھی یہ گفتگو ہوگی کہ یہ لوگ کیوں اتنا اسلام سے ڈرتے ہیں اور کس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جو اسلام سے ڈرتے ہیں۔ در واقع یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے، جن کو تاناشاہی چاہیے، جن کو ایسی حکمرانی چاہیے کہ جو قانون اور قاعدے کی پابند نہ ہو، دوسرے کے لیے وہ قانون بتائیں لیکن خود اپنے لیے کوئی قانون نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتا ہے کوئی، ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون تھا، ائمہ کے لیے قانون تھا، اولیاء کے لیے، سب کے لیے قانون تھا اور ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھے تو وہ یعنی اپنے کو نعوذ باللہ اللہ سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ حکمران جو اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں، یہ اسلام سے ڈرتے ہیں، یہ دین سے ڈرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب وہ اسلام کے خلاف پھر ایکٹیویٹیز سامنے لاتے ہیں تاکہ اسلام بہت زیادہ عملی نہیں ہونے پائے، ورنہ ان کی تاناشاہی ٹوٹ جائے گی، ان کی فرعونیت ٹوٹ جائے گی اور ان کی حکمرانی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگلی گفتگو خود یمن سے متعلق، ایک مرتبہ پھر سعودی نے صنعاء جو یمن کا پائے تخت ہے وہاں پہ ہوائی حملہ کیا اور وہاں پہ بم گرایا۔ صنعاء میں یعنی صنعاء سے متعلق ایک جگہ ہے، وہاں پہ ٹائر کا ایک
گوڈاؤن، اس پہ بم گرایا جس کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگ گئی، اور دوسرے بہت سارے علاقوں میں یمن میں سعودیہ نے ابھی گزرے ہوئے دن میں بلاسٹ کیا، گزرے ہوئے دنوں میں وہاں پہ بم گرایا مختلف جگہوں پہ، خود صنعاء کے ایئرپورٹ پہ، اور اس سے پہلے بھی مسلسل کئی مرتبہ بلاسٹ کر چکا ہے سعودی۔ یہ جو سعودی کی حرکت ہے اور جو ظلم ہے، دنیا اس سے آشنا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بالخصوص اسلامی ممالک سعودیہ کے خلاف آواز اٹھائیں، اور بالعموم دنیا کے سارے ممالک آواز اٹھائیں کہ تم اپنے اس ظلم و تشدد کو بند کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب امریکہ کی حمایت اور امارات کی حمایت اور اس کے علاوہ کچھ ممالک کی حمایت کو حاصل کر کے یہ سعودی عرب یعنی عربستان نے تقریباً 5 سال ہو رہا ہے کہ یمن پہ حملہ شروع کیا تھا، اور مسلسل تب سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ آج تک 10,000 افراد یمن سے یا شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے، اور ملیونوں لوگ ایسے ہیں کہ جو آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں۔ آیا یہاں پہ حقوق انسانی کے مطابق یہ کام کرنا صحیح ہے؟ ان بے گناہوں کو آوارگی کے لیے آوارہ زندگی کے لیے مجبور کرنا، اتنے لوگوں کو شہید کر دینا، یہ کہاں سے صحیح ہے؟ نہ کوئی ملک کا اور دنیا کا قانون اس کو صحیح کہتا ہے، نہ اسلام اس کو صحیح کہتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت اور ظالم کے مقابلے میں آواز اٹھائے، لہٰذا یمن کی حمایت ہم سب کی انسانی، اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، اور ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مظلوم کی یا یمن کی حمایت ہماری ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ظالم کی مخالفت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا سعودیہ کے خلاف آواز اٹھانا اور لوگوں کو بیدار کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ سعودیہ وہ ظالم ملک ہے کہ جو مسلمان ملک کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے تلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بحرین میں جو مسلسل مظالم چل رہے ہیں شیخ عیسیٰ قاسم اور دوسرے افراد پہ، ابھی بحرین نے شیخ عبد المحسن ملا عطیہ الجامری، جو وہاں کے ایک بہت ہی معروف عالم دین اور خطیب ہیں، ان کی ایک مجلس کی بنیاد پہ ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے ان کو قید کی سزا سنائی ہے۔ اس سے پہلے بھی کسی مسئلے میں اسی طرح کہ ان کو 1 سال کی قید کی سزا دی جا چکی ہے۔ بحرین کی بھی بہرحال تاناشاہی یہ کم نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم سب اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت بھی وہ وقت آئے گا کہ جو وہاں کے تاناشاہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپنا حال اور اپنے انجام کو دیکھیں گے۔ عراق میں حشد الشابین سامارا کے آس پاس، بلکہ وہاں کا ایک اسٹیٹ ہے انبار، اس کے آس پاس داعش سے متعلق ان لوگوں نے ایک آپریشن کیا، اور اس میں کافی حد تک ان کو، بلکہ پوری طریقے سے ان کو الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ظاہراً یہ تو داعش کو ختم ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی بعض گوشے و کنار میں کہیں پہ کچھ افراد یا کچھ تھوڑے بہت باقی ہیں۔ جب ان لوگوں کو خبر ملتی ہے تو پھر وہ ان کو وہاں پہ جا کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ان لوگوں نے جا کے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور الحمدللہ وہ حملہ کامیاب واقع ہوا ہے۔ ایران سے بہت امید بخش خبر ہے، اور ایسی امید بخش خبر کہ جو پوری دنیا کو اس وقت خوش کر سکتی ہے، وہ یہ کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے ویکسین کی کوشش وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس ویکسین کے لیے ایران نے جانوروں پہ جو تجربہ ہوتا ہے وہ تجربہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور عنقریب اس کا کلینک ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے، اور امید قوی ہے کہ اب تک ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ خبر تھوڑا کچھ دن پہلے کی ہے۔ تو وہ یقیناً کلینک ٹیسٹ شروع ہو گیا ہوگا، اور جیسے ہی وہ اس کا کلینک ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ دوا وہ جلد از جلد مارکیٹ میں لائیں گے کہ جس سے پوری دنیا کی انسانیت راحت کی سانس لے گی، اور اس عذاب و مصیبت و وبا اور بلا سے انشاءاللہ باہر آئے گی۔
کہ جو مختلف اعتبار سے لوگوں کو مشکلات میں ڈالے ہوئے. اپنے ملک سے متعلق دو چار باتیں کر کے گفتگو کو ختم کریں. سب سے پہلی چیز یہی کورونا وبا، ہم سب یہ کوشش کریں کہ سب مل کے جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس کو کمزور بنائیں اور اس کو ختم کریں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کم سے کم اپنے گھروں سے نکلیں. زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے درمیان میں جو ایک چین بن رہی ہے اس وائرس کی اور ایک سے دوسرے منتقل ہو رہا ہے، تو اگر بیچ سے ہم اپنے کو ہٹا لیتے ہیں تو اس جگہ پہ آ کے وہ چین ٹوٹ جائے گی اور یہاں سے پھر وہ آگے نہیں بڑھے گا. ہم بھی محفوظ رہیں گے اور دنیا بھی، لوگ بھی محفوظ رہیں گے. اس سلسلے میں شروع میں ایک کام بہت تیزی سے ہوا ہے کہ جو ابھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ متاثر ہوئے تھے مالی اعتبار سے، وہ مزدور کی جن کے کاروبار میں مشکل ہوئی تھی، ان کو غلے اور راشن کا انتظام کیا گیا تھا. خوب الحمدللہ ابھی لاک ڈاؤن دن میں کھلا ہوا ہے، لوگوں کو فرصت ہے، موقع ہے کہ جا کے کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے کاروبار ابھی دوبارہ شروع نہیں ہو پائے، بہت سارے کام شروع نہیں ہو پائے، بہت سارے لیبر ایسے ہیں کہ جن کے لیے وسائل زندگی ابھی پوری طریقے سے واپس نہیں آیا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے اور پڑوس میں کوئی ایسا ہو کہ جو بھوکا سو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہو کہ جو بھوکا سو جائے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے یا تو حالت خراب ہے یا بہت زیادہ سختی اور مشکلات میں مبتلا ہے. بعض اوقات خودکشی تک کی خبر آتی ہے کہ اللہ سب کو ان مشکلات سے محفوظ رکھے. ہم اپنی ان ضروریات کو اور ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں تاکہ ان ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں. کشمیر میں بہرحال جو مظالم چل رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کشمیر کی عوام کے ساتھ انصاف کرے گی جو ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. ہمیں امید یہ ہے کہ انصاف کرے گی، ورنہ مظلوم کی آہ اچھوں کو کھا گئی ہے. یہ چھوٹی موٹی حکومت کیا ہے، اس کی اوقات اور اس کی حیثیت کیا ہے. موجودہ زمانے میں جو ہمارا مقابلہ چائنا سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہماری حکومت جس اعتبار سے اٹیک ہو رہا ہے اس اعتبار سے جواب نہیں دے پا رہی ہے یا شاید دینا نہیں چاہ رہی. اور ایسے اقدامات ہیں کہ جو تقریباً مضحکہ خیز ہیں. وہ ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں، وہ ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں. ہم ان کے مثلاً ایپ پہ کچھ مخصوص اور گنتی کے ایپ، محدود ایپ، ان پہ ہم پابندی لگا کے کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا، جبکہ اکنامیکل اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ ہم نے ان کو پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں. اس مسئلے میں بہت سارے تو جو بہت زیادہ اپنے کو دیش بھکت ثابت کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اور اس مسئلے میں وہ خاموش ہیں، بول بھی نہیں رہے ہیں وہ لوگ. آپ تھوڑا اندازہ لگائیں، کمپیئر کریں اس حکومت میں، خاص کر کے ابھی یہ جو حالات پیش آئے ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ کے، کتنی بے دردی سے غریبوں کو پیٹا گیا. جب سے کشمیر کے حالات تبدیل ہوئے ہیں، کس بے دردی کے ساتھ کشمیریوں پہ ظلم کیے گئے. جس شدت سے غریبوں کے خلاف لاٹھی چلی تھی، وہ شدت چائنا بارڈر پہ کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ جس شدت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ایک معرکہ چلایا گیا ہے، وہ شدت چائنا بارڈر پہ یا دشمنوں کے سامنے کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ کیسے مظالم کیے گئے، کس طریقے سے تعصب لوگوں کے بیچ میں پھیلایا گیا ہے. کیسے جو شدت آپ کی کشمیر میں نظر آئی ہے وہ چائنا بارڈر پہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے؟ در حقیقت RSS اور BJP کی، در واقع BJP اسی سے نکلی ہوئی موجودہ وقت پہ ایک شاخ ہے، یعنی فکری اعتبار سے اور ہر اعتبار سے. یہ لوگ اپنوں کے خلاف بولنے میں ماہر، یہ اپنے جو ناگرک ہیں ملک کے، ان کے خلاف بولنے میں ماہر، ان کے خلاف آواز اٹھانے میں ماہر. غریبوں کو مارا،
عوام کو مارا، مخصوص مذاہب و فرقے والوں کو مارا. ان میں سے کتنے تو ایسے ہیں کہ جو صرف ملک کے قانون کے رسپیکٹ میں چپ رہے، لیکن ان پہ ظلم ہوئے ہیں، ان پہ مظالم ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ملک کے دشمن ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. در واقع ان کی عادت ہی یہی ہے پرانی. آزادی کے موقع پہ بھی یہ لوگ انگریزوں کا سپورٹ کرتے تھے اور جو آزادی کے سپاہی تھے ان کے خلاف جا کے گواہی دیتے تھے. آج بھی ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن نہیں. موجودہ زمانے میں دونوں رخ سامنے آ گئے ہیں. اپنے ملک والوں کے خلاف اتنا غم و غصہ، ان پہ مظالم، اور دوسری طرف سے وہ دشمن کہ جو ہم پہ حملہ کرتا جا رہا ہے اس کے خلاف خاموش بیٹھنا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی آپ ویسے ہی ہیں کہ اپنوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں اور دوسروں سے آپ کا یارانہ ہے اور دوستی ہے اور ان سے محبت ہے. لہذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دیجیے. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی جو بھی آپ کی کوششیں اور کاوشیں ہیں ان میں اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ حکومت سے کنارے ہو جائیں تاکہ ملک محفوظ ہو جائے. اسی طریقے سے ہمارے ملک کے ایکٹرز، بعض مخصوص ایکٹر، ہم نہیں چاہتے ان لوگوں کا نام لینا، بعض مخصوص ایکٹرز جو کہ مختلف مواقع پہ بولتے تھے، آج ملک ان حالات سے، ایسے حالات سے گزر رہا ہے جبکہ انٹرنل مسائل بھی ہیں، ایکسٹرنل مسائل بھی ہیں. مہنگائی، بالخصوص تیل کی مہنگائی، باہر سے وہ اٹیک، لیکن وہ لوگ کی جو چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹویٹ کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، اسٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، آج چپ ہیں وہ. ہمیں کسی پارٹی کی حمایت، کسی کے دفاع سے مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ دوہرا رویہ، اسی کو تو منافق کہتے ہیں نا، ان کا یہ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ ابھی تک یہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ جو ایکٹرز ہیں، کہ عام زبان میں جن کو ہیرو کہا جاتا ہے، اسٹار کہا جاتا ہے، انہوں نے جو مثلا مہنگائی پہ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، جو ٹویٹس کیے ہیں، یہ شاید لوگوں کی حمایت میں کیا ہے، لوگوں سے محبت ہے، ملک کی محبت میں کیا ہے. لیکن آج ان کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ در واقع ملک کی محبت نہیں تھی. جس کو لوگ دیش بھکتی سمجھ رہے تھے وہ دیش بھکتی نہیں تھی، در واقع وہ سیاسی پارٹی کی حمایت میں ان کی ایک ایکٹنگ تھی. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا کی غلط فہمی ہے کہ دنیا ان کو ہیرو سمجھتی ہے. ایک خیالی کہانی میں اپنے حالات کے اعتبار سے ساری چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، اس میں وہ خالی رول پلے کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں. تو اس خیالی کہانی کے ہیرو ہیں. خیالی کہانی کا ہیرو ریئل لائف کا ہیرو کیسے بن جائے گا؟ وہ ہیرو بھی خیالی ہی ہوگا. ریئل لائف کا ہیرو تو وہ افراد ہوں گے کہ جو پریکٹیکل لائف میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں. جیسے مثلاً ابھی کورونا کے مسئلے میں ڈاکٹرز ہمیں قربانی دے رہے ہیں، پولیس کے وہ جوان کی جو محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وہ ملٹری کے سپاہی کی جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے جان دیتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں جان کی. پبلک کو بھی سوچنا ہوگا کہ کون اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ہم ریئل لائف میں ہیرو سمجھیں، اور کون ایسا ہے کہ جس کو ہم خالی ٹھیک ہے اب انٹرٹینمنٹ ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک وسیلہ ذریعہ ہے کہ بس اس حد تک کافی ہے، نہیں کہ ان کو ریئل لائف کا ہم لوگ ہیرو سمجھ لیں. بہرحال اصل زندگی کا ہیرو اور ایک خیالی کہانی کا ہیرو، اس میں فرق ہے. خیالی کہانی والا ابھی دیکھیں نا، ایک مسئلہ پیش آیا تو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے پایا،
2 لفظ نہیں بول پایا پبلک کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے، کیسے ہم اس کو مان لیں گے؟ یہ خالی پارٹی بازی، سیاسی سپورٹ، یہ چیزیں اس کے علاوہ۔ خب اپنی بات کو ہم ختم کریں۔ جو ہماری حکومت ہے وہ اگر آپ دیکھیں اور تجزیہ لیں کریں اس کا، تو کورونا سے ملک کو بچانے میں اتنا لمبا لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن جو کھلا بھی ہے تو آدھا لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد جتنے سارے مراحل، اتنی ساری پابندیاں، روک، ان سب کے باوجود بھی کورونا کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اور بہت سارے فیصلے ایسے غلط ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے، ورنہ شاید اگر پہلے سے یہ حفاظتیں کی جاتی تو شاید ہمارے ملک میں آ ہی نہیں پاتا، یا جیسے ہی آیا تھا کیرل میں آیا تھا 1-2 لوگوں کو، وہیں پہ اس کو کنٹرول کیا تھا اور نہیں پھیل سکتا تھا۔ ملک کے اندر جو لینچنگ اور دنگے ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں ہماری حکومت فیل ہے، کورونا کے معاملے میں فیل ہے، ان حالات میں فیل ہے، سرحد کی حفاظت، دیش کی جو سیما ہے اس کی سرکشا، اس معاملے میں فیل ہے، ہمارے اکنامیکل سسٹم، اقتصاد کو سنبھالنے میں فیل ہے۔ کل ملا کے یہ وہ حکومت ہے کہ جو ملک کو چلانے میں فیل ہے۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندھا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پھر ہم اس بات کو پیش کریں گے کہ ہمارے پریزیڈنٹ اس بات پہ غور کریں کہ دوبارہ الیکشن کرا کے جو لائق افراد ہیں ان کو لایا جائے، تاکہ ان حالات میں ملک کو بچایا جا سکے، خطرات سے، بہت ساری خرابیوں سے بچایا جا سکے، ورنہ جتنا دن گزرتا جا رہا ہے اتنا ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور ملک پہ اتنا زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ ملک کی حفاظت ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، پارٹیاں اور سیاسی پارٹی یہ ساری چیزیں بات کی چیز ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ملک کی حفاظت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔